مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے طارق مسعود آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ طارق مسعود آفیشیل۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ تنگ ہوتا تھا نا، کیونکہ قرآن میں جو آیتیں نازل ہو رہی تھی کلچر بالکل اس کے اگینسٹ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہوتے تھے کہ اب مجھے یہ بات بھی مشرکین کو بتانی ہے، پھر وہ آگے سے مجھے جو ہے وہ رد عمل ہوگا ان کا، اور پھر میری مخالفت ہوگی۔ تو ظاہر ہے جیسے جیسے آیتیں نازل ہو رہی تھیں ایسے ایسے آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں اور ایسے ایسے مخالفت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں ہم جو آپ پر آیتیں نازل کر رہے ہیں، اے نبی آپ اپنے سینے کو تنگ نہ کریں۔ جیسے قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، سورہ طٰہٰ میں شروع میں، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، یہ تو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، آپ کو سیدھا راستہ اس سے مل رہا ہے، تو آپ صبر کریں اس میں اور آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ یہ لوگ نہیں مانیں گے تو آپ سے سوال نہیں ہوگا، اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے۔ فلا یکن فی صدرک حرج منہ، آپ کا سینہ اس کی طرف سے تنگی میں نہ پڑے۔ یہ ہم نے نازل کیوں کی ہے؟ لتنذر بہ، تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرا دیں، آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ وذکریٰ، اور یہ نصیحت بن جائے للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے، جو اس کو مانیں گے ان کے لیے بڑی زبردست نصیحتیں اس میں، وہ فالو کرتے چلے جائیں گے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے چلو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ کسی اور کے پیچھے مت چلو۔ کتنا زبردست سکون والا حکم اللہ نے ہمیں دے دیا کہ ہمیں ایک ٹریک بتا دیا ہے۔ غیر مسلم نہ پریشان ہوتا ہے کب کلچر کو فالو کرنا ہے، کب اپنے باپ دادوں کو فالو کرنا ہے، کب اپنے پنڈتوں کو فالو کرنا ہے، کب اپنے مذہبی رہنماؤں کو فالو کرنا ہے، اور کب عقل کو فالو کرنا ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس کتاب کے علاوہ کسی بھی چیز کو فالو مت کرو، کیونکہ جب اللہ کا کلام نازل ہو گیا تو اب تمہیں کیا پڑی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے چل رہے ہو۔ لیکن اللہ شکوہ کرتے ہیں قلیلا ما تذکرون، نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو۔ یعنی اتنی سادی سیدھی بات ہے، سیدھی سادی بات ہے، اتنی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جب اللہ نے گائیڈ کر دیا تو کسی اور گائیڈنس کی کیا ضرورت، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی نصیحت تم بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو۔ جیسے ہم سمجھاتے ہیں نا کسی کو کہ میں کتنی صاف بات کر رہا ہوں کہ تو یہ نہ کھا، یہ نشے کی چیز ہے، یہ نقصان کی چیز ہے، لیکن تیری سمجھ میں آتا نہیں ہے۔ تو بالکل یہی انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ تم لوگ نصیحت بہت تھوڑا حاصل کرتے ہو، حالانکہ یہ نصیحت تو ایسی تھی کہ سب کو چاہیے تھا اس نصیحت پر عمل کرتے۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اب انسان چونکہ عیش کی زندگی میں ہوتا ہے، جب قرآن نازل ہوا، قرآن ہدایت دے رہا ہے، ہماری زندگی میں سکون ہوتا ہے اس وقت۔ قرآن فیوچر سے ہمیں ڈراتا ہے کہ تم اگر فالو نہیں کرو گے تو عذاب آئے گا، تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں ہے عذاب، ہم تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، ہم تو ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو قرآن کو فالو نہیں کر کے بھی بڑے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن پچھلی امتوں کے واقعات سناتا ہے کہ پچھلی امتوں میں بھی جب عذاب آیا نا تو بتا کے نہیں آیا ان کو۔ بعض دفعہ راتوں کو اپنے گھروں میں پڑے ہوئے سو رہے تھے غافل ہو کے، اچانک عذاب آ پڑا، اور بعض دفعہ دوپہر میں غفلت کا جو ٹائم ہوتا ہے، انسان تھکا ماندہ جب کھانا کھا کے آرام کرتا ہے تو کیسے سکون کی نیند سو رہا ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں ان کے اوپر عذاب آیا ہے۔ تو وہ وقت جو سب سے زیادہ غفلت کا ہے اس میں ان پر عذاب آیا۔ تو تم اس عیش و عشرت کی زندگی کو دیکھ کر اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ عذاب ایسے وقت میں آ ہی نہیں سکتا جب ہمیں کوئی ٹینشن نہ ہو، تو یہ خوش فہمی ہے تمہاری۔ کم من قریۃ، کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اہلکناہا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ فجاءہا بأسنا بیاتن، ہماری پکڑ ان کے پاس آئی راتوں کے وقت میں جب وہ غفلت میں تھے، او ہم قائلون، یا سارے کے سارے وہ دن میں قیلولے کر رہے تھے۔ یہ انگریزوں کے بر صغیر میں آنے کے بعد 3 ٹائم کا کھانا شروع ہوا ہے، ورنہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے، تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا میں 2 ٹائم کا کھانا کھایا جاتا تھا، بکرۃ و عشیہ، جس کو قرآن بھی کہتا ہے صبح و شام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے۔ وہ کون سا کھانا ہوتا تھا؟
کہ صبح وہ لوگ فجر کے وقت اٹھ جایا کرتے تھے, اپنے کاموں کے لیے چلے جایا کرتے تھے, کھاتے نہیں تھے. جب شدید بھوک لگتی 11 بجے کا ٹائم جو زوال سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے, تو 11, 11:30, 12 بجے شدید بھوک لگتی تھی. اس وقت دنیا میں کھانے کا رواج تھا, یہ نیچرل بھی ہے. تو اس وقت کیا ہوتا تھا, سورج چڑھ رہا ہوتا تھا بلندی کی طرف, ہوا میں آکسیجن کا ریشو بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے جیسے جیسے سورج بلندی کی طرف جاتا ہے. اس وقت آپ کو ایک تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے, تو آپ اس وقت کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے سے بھی نیند آتی ہے, سارا بلڈ کا جو سرکولیشن ہے وہ معدے کی طرف چلا جاتا ہے, دماغ سکون چاہتا ہے, اور ٹائم بھی ایسا ہے جو سکون کا ٹائم ہے. تو اس وقت پھر پوری دنیا میں رواج, کافروں میں بھی مسلمانوں میں بھی, جیسے قرآن میں پتہ چلتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپہر کے وقت میں نکلے اور اس وقت لوگ غفلت میں تھے, یعنی سو رہے تھے لوگ. تو پتہ چلا فرعونی بھی اس وقت آرام کیا کرتے تھے. حضرت موسیٰ کسی عذر سے نکل گئے ہوں گے. تو قومی سطح پہ سب کا یہ رواج تھا, یہ فطرت ہے. اور گوروں نے بھی ان آیتوں کو کوٹ کیا ہے, جو قیلولے کے قائل ہیں نا آج دنیا میں غیر مسلم گورے, میں نے خود دیکھا ہے, انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ قرآن بھی قیلولے کا تذکرہ کرتا ہے, اور حدیث میں تو ہے قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, فرمایا قیلولہ کیا کرو, شیطان قیلولہ نہیں کرتا, یعنی دوپہر کھانے کے بعد کچھ دیر آرام. تو پہلی قومیں یہ کیا کرتی تھیں. تو اس وقت کھانے کے بعد آپ تھوڑی دیر آرام کرتے تھے, تو اس آرام سے آپ فریش ہو جاتے, کھانا بھی ہضم ہوتا, اور رات تک کے لیے آپ کی باڈی میں ایک انرجی پیدا ہو جاتی. صبح 11 بجے تک تو رات کا کھانا آپ کو چلائے گا, رات کی نیند چلائے گی آپ کو. پھر اس کے بعد وہ کھانا کھایا کرتے تھے عشاء سے پہلے. عشاء سے پہلے کھانا کھایا, عشاء کی نماز پڑھی اور فوراً سو گئے. یہ 2 ٹائم پہ اگر آپ آ جائیں تو آپ کی صحت بھی قابل رشک ہو جائے گی. یہ جو آج کل لوگوں کا وزن بڑھ رہا ہے نا, 3 4 5 10 ٹائم کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, خیر یہ بھی ٹاپک نہیں ہے ہمارا, یہ تو اس کے ضمن میں ایک بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی. تو فجاءہا بأسنا بیاتن, اللہ فرماتے ہیں رات کے وقت میں ہماری پکڑ آئی, او ہم قائلون, یا وہ دوپہر میں غفلت سے سو رہے تھے. فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا, بس نہیں تھا ان کا دعویٰ, اذ جاءہم بأسنا, جب ہماری پکڑ ان کے پاس آئی, الا ان قالوا, صرف یہی تھا, کیا کہتے تھے, انا کنا ظالمین, یہی دعوے کرتے تھے واقعی ہم ظالم ہیں. اس سے پہلے پیغمبروں کے سمجھانے پر ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی. جب اچانک عذاب آتا نا غیر متوقع کہ یار یہ کیا ہو گیا, پھر توبہ استغفار کرنے لگتے, اللہ ہم سے غلطی ہو گئی معاف کر دے. لیکن اللہ کی عادت ہے کہ جب عذاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جاتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرتے. تو اللہ ہمیں بھی سمجھا رہے ان آیات میں کہ تم بھی اس خوشحالی کی زندگی میں اللہ سے غافل نہ ہو جاؤ. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, اس سے پہلے تو اللہ نے دنیا کی حالت ذکر کی کہ دنیا میں بھی بہت سی بستیوں میں ایسے عذاب آئے ہیں. اب آخرت کا تذکرہ کر رہا ہے کہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا ہم ان سے ضرور بالضرور سوال کریں گے. سوال کریں گے کہ تم نے قرآن کو, پیغمبروں کی تعلیمات کو فالو کیا کہ نہیں کیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور بالضرور سوال کریں گے پیغمبروں سے بھی. پیغمبروں سے 2 سوال ہوں گے, یا تو یہ کہ آپ نے دعوت کا کام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا, یا یہ کہ ان آپ کے امتیوں نے آپ کی تعلیمات پہ عمل کیا یا نہیں کیا. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ جب پیغمبروں سے سوال ہوگا تو تم کس کھیت کی مولی ہو, تم سے بھی سوال کیا جائے گا. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ, پھر ہم ضرور بالضرور ان سب لوگوں پر, پیغمبروں اور ان کے امتیوں پر علم کے ساتھ, کیونکہ اللہ کو علم ہے ہر چیز کا, اس کے ساتھ حقیقت کو بیان کریں گے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, کون صحیح زندگی گزار کر آیا اور کس نے پیغمبروں کی تعلیمات کو ٹھکرایا, پیغمبروں نے رسالت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا. یہ تمام چیزوں کو ہم علم کے ساتھ بیان کریں گے. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, اور ہم غائب نہیں تھے لوگوں سے. دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو, شاید اللہ ہم سے غائب ہے. تو اللہ کہتے ہیں ہم تو ایک ایک چیز دیکھ رہے ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, اس علم کی بیس پر ہم قیامت کے دن ایک ایک چیز کو تمہارے سامنے کھول کر بیان کر دیں گے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ, جس دن ایسا ہوگا, یہ تنوین آتی ہے نا, میں نے بتایا یومئذٍ یعنی اذ کان کذا, جس دن ایسا ہوگا, جس دن قیامت برپا ہوگی, جس دن سوال و جواب کا سلسلہ ہوگا, تو اس دن جو وزن کرنا ہے اعمال کا وہ برحق ہے, یعنی وزن ہو کے رہے گا اعمال کا. جیسے کہ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے وزن وزن وزن, تو اللہ کہتے ہیں یہ وزن حقیقت ہے, یہ ہوگا, ایسا نہیں کہ تمہیں ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے. فمن ثقلت, اور اللہ کا جو ایک قاعدہ ہے وہ بھی برحق ہے. وہ قاعدہ کیا ہے؟
فمن ثقلت موازینہ، جس کا وزن بھاری ہو گیا، یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فاولئک هم المفلحون، یہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے میزان ہلکا ہو گیا، برائیاں بھاری ہو گئیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فاولئک الذین خسروا انفسہم، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی ذات کی طرف سے خسارے میں پڑ گئے، برباد کر دیا انہوں نے اپنے آپ کو، بما کانوا، اس لیے کہ تھے یہ لوگ، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے، ناانصافی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی آیات کے ساتھ ناانصافی کیا ہے؟ ان آیات پر ایمان نہ لانا، یا ان آیتوں پر ایمان لانا مگر ان کو فالو نہ کرنا، تو کسی بھی قسم کی ناانصافی کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی آیات کے ساتھ انصاف کیا ہے؟ کہ ان آیات پر ایمان لانا، ان کی تلاوت کرنا، ان کے درس کو سننا، اس کی تفسیر کو سمجھنا، اس کی آگے تبلیغ کرنا اور ان احکام کو فالو کرنا۔ تو ظلم کے بالمقابل ہوتا ہے انصاف۔ تو اللہ ہمیں انصاف کرنے والا بنائے، اور انصاف میں بھی پھر ایکسیلنسی ہے، بھرپور طریقے سے عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ یہ تفسیر کے لیکچر جو ہمارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں یا سن رہی ہیں خواتین ہیں، آگے اس کو پہنچائیں، آپ اسی انداز میں آگے درس قرآن کا آپ انعقاد کریں، آگے لوگوں کو، چاہے وہ آپ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں یا ویسے آپ لوگوں میں پبلش کریں اس کو، یا درس قرآن کے حلقے گھروں میں لگائیں، لیکن آپ آگے اس کو ڈیلیور کریں۔ تو یہ پھر قرآن کے ظلم کے بالکل اگینسٹ چیز ہو جائے گی۔ عمل تو کرنا ہی کرنا ہے، پہلا درجہ تو عمل ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تحقیق ہم نے ٹھکانہ دیا ہے تمہیں زمین میں۔ بار بار قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے، تم خود بخود تھوڑی آ گئے ہو زمین میں، ہم نے ٹھکانہ دیا ہے۔ کیسے دیا ہے اس کا تذکرہ اگلے رکوع میں آئے گا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس زمین میں تمہاری زندگی کے اسباب رکھے ہیں۔ زمین تمہیں ہینڈ اوور بھی کر دی، تمہارے قبضہ بھی دے دیا، اور قبضہ دینے کے بعد سارے اسباب و وسائل بھی پیدا کر دیے تاکہ عزت کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غریب جسے کوئی ٹھکانہ نہ مل رہا ہو، آپ ایک خوبصورت بنگلے کی چابیاں اس کو پکڑا دیں، بولیں آج سے یہ تمہارا ہو گیا، اور پھر اس میں رہنے کے اسباب بھی پیدا کر دیں، واش روم بنا دیں، کچن بنا دیں، بیڈ روم بنا دیں، سوئمنگ پول بنا دیں، اس میں کھیل کا میدان بنا دیں، آپ بیڈمنٹن کا میدان بنا دیں، بیڈمنٹن کی جگہ بنا دیں، آپ ٹینس کی جگہ بنا دیں، جو ایک لگژری بنگلہ ہوتا ہے نا، جس میں اچھی زندگی گزارنے کے تمام لوازمات ہوتے ہیں۔ تو جو کسی غریب کو ایسا بنگلہ دے گا اور تمام لوازمات کے ساتھ، اس کا اس غریب پر کیسا احسان ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پوری زمین ہم نے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ انسان کی اوقات کیا ہے، چیونٹی سے بھی چھوٹا ہے انسان اس کائنات میں۔ پوری زمین ہینڈ اوور کر دی ہم نے تمہارے، اور ہینڈ اوور کر کے ایسے ہی نہیں کہ اب جو ہے تم خود چاند اور ستاروں سے جا کے اپنی خوراک کا بندوبست کرو، یہی سب کچھ تمہارے لیے پیدا کر دیا، ذریعہ معاش یہی بنا دیا ہم نے تمہارے لیے۔ لیکن قرآن یہاں بھی وہی شکایت کرتا ہے، قلیلا ما تشکرون، تم شکر بہت تھوڑا کرتے ہو۔ کیسے ناشکری ہے؟ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے یہ بھی ناشکری۔ جو مان لیتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی ناشکری۔ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے وہ عملی لحاظ سے ناشکرے ہوتے ہیں کہ ان نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر رہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آ نہیں رہے ہیں، یہ نہیں سمجھ رہے کہ اللہ نے دیا ہے تو اب اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ تو ہر طرح کی ناشکری اس آیت کے تحت داخل ہے۔ تو یہ رکوع ہمارا مختصر سا تھا، اس میں اس کا خلاصہ بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا تعارف کروایا کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے، اے نبی، اس لیے نہیں کی ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور جو عمل کرنا چاہیں ان کو اس سے نصیحت ملے۔ پھر قرآن نے دوسرا آرڈر کیا دیا کہ اس قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو، کسی اور راستے کو، کسی اور کلچر کو تم نے فالو نہیں کرنا، لیکن شکایت بھی کی کہ تم نصیحت بہت کم حاصل کرتے ہو۔ پھر اللہ نے ڈرایا ہمیں کہ تم اس دنیا کی زیب و زینت اور اس کی عیش و عشرت سے اس خوش فہمی میں نہ رہو کہ اللہ تمہیں پکڑے گا نہیں۔ پچھلی امتیں بھی ہلاک ہوئی ہیں غفلت کے وقت میں، سوتے ہوئے ان پر عذاب آیا ہے، اور پھر وہ مانے بھی ہیں۔ پہلے تو مانتے نہیں تھے، جیسے ہی عذاب آیا مانے کہ اللہ ہم ظالم تھے، لیکن اس کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ کیا کہ یہ دنیا میں جیسے عذاب آیا، آخرت میں ہم تم سے سوال پوچھیں گے، تم سے بھی، پیغمبروں سے بھی سوال پوچھیں گے،
اور اعمال کا وزن ہوگا، جس کا ترازو نیکیوں کا بھاری ہو گیا وہ جنت، اور جس کا ہلکا ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں، اس لیے کہ اس نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ پھر اللہ نے اپنا ایک احسان جتلایا، احسان بتایا ہمیں کہ ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کیا ہے، اور اس زمین میں رہنے کے، زندہ رہنے کے اسباب بھی ہم نے پیدا کیے ہیں۔ پھر شکایت کی ہے کہ تم شکر بہت کم کرتے ہو۔